السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسی بیٹیوں کے بارے میں ہے جو اپنی ہر چھوٹی بڑی بات میکے تک پہنچاتی ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان باتوں سے ان کے والدین پر کیسا اثر پڑتا ہوگا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ صبح صبح حامد نے پھر سے لڑائی کر لی۔ بات کیا تھی؟ شرٹ پر ایک چھوٹا سا داغ۔ بدمزہ موڈ لے کر کچن میں گئی تو ساس کی پھر وہی باتیں، بہو ٹھنڈے ٹائم پر مشین لگا لیا کرو، یعنی بندہ اٹھتے ہی مشین بن جائے۔ ایک ایک کو ناشتہ کرا، جھاڑو دے، برتن دھو، سبزی بنا کر نکلی ہوں، اور پکانے بھی کیا ہیں آج؟ کریلے۔ پتہ ہے میری ساس کو مجھے کریلے ناپسند ہیں، جان بوجھ کر ہفتے میں 3 دن پکواتی ہیں، کبھی کریلے پیاز، کبھی کریلے آلو، کبھی کریلے گوشت، اور جس دن بندے کا دماغ نیند کی کمی سے خالی ہو اس دن کہیں گی قیمہ بھرے کریلے بنا لو۔ حوریہ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے خربوزے سے بھری پوری پلیٹ سے انصاف کر گئی۔ بیٹا 4 دن تو سب کے ہی مشکل ہوتے ہیں نا، یہاں بھی تو تم کام کرتی تھی، وہاں کر لو گی تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ کئی بار کی سنی باتوں پر ثریا بیگم نے بیٹی کو تسلی دی۔ 4 دن کی مثال کو بھی 8 مہینے ہو گئے اور بات کام کی نہیں ہے اماں۔ اتنا کچھ کر کے بھی وہی تانے، وہی اعتراضات، وہی بیہودہ مذاق۔ مجال ہے جو کسی کے منہ سے تعریف کے 2 بول نکلے۔ آپ کو بھی پورے شہر میں یہی لوگ ملے تھے میرے لیے؟ حوریہ نے سسرالیوں کے ساتھ ساتھ ماں پر بھی غصہ نکالا۔ اچھے رشتے ملنا آج کل بڑا ہی مشکل ہے، کچھ وقت صبر کرو بیٹا، اور میں تمہارے لیے دعا کے علاوہ کر ہی کیا سکتی ہوں۔ ثریا بیگم اپنے آنسو چھپاتی اس کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف چل دی۔ بیٹی کی اتری ہوئی شکل ہمیشہ انہیں احساس دلا جاتی کہ ان سے حوریہ کا رشتہ کرنے میں جلد بازی ہوئی ہے۔ صبر بھی کوئی کتنا کرے امی، پورے 8 ماہ ہو گئے اس جاہلانہ ماحول میں رہتے۔ شوہر کے شکوے کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تمہاری میری تو سوچ ہی نہیں ملتی، ساس کے یہ اعتراضات، بہو تمہیں تو کوئی کام نہیں آتا، تمہاری ماں نے تو کچھ بھی نہ سکھایا، اور نندوں کی فضول گوئیاں، بھابھی یہ رنگ تو آپ پر جچتا نہیں، ہائے بھابھی آپ کی سکن تو بہت ہی خراب ہے، ہر وقت یہی جلی کٹی باتیں اور پیٹھ پیچھے میری برائیاں الگ۔ حوریہ کہاں بیٹھنے والی تھی، وہ بھی سارے رونے روتی ماں کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ ثریا بیگم نے نازو پلی حوریہ کو افسردگی سے دیکھا، کچھ باتوں سے انہیں بھی تکلیف پہنچی تھی۔ ثریا بیگم بیوہ ہوئیں تو انہیں اپنے سر پر حوریہ کی ذمہ داری دگنی محسوس ہونے لگی۔ کچھ مہینوں کی بھاگ دوڑ کے بعد حامد کا رشتہ ملا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بہت مبارک ہو باجی، اب تیری ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ حوریہ بٹیا کی شادی کے بعد یہ موا بلڈ پریشر بھی حد میں آ جائے گا، اور یہ منحوس شوگر بھی۔ یہ فکریں ہی بیماریاں لگاتی ہیں، یہ فکریں ہی بیماریاں بڑھاتی ہیں۔ بس اب سوچ، تیرے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ثریا بیگم کی ہمسائی اور سہیلی شمشاد نے نہ صرف سب سے پہلے مبارکباد دی بلکہ اچھے دنوں کی بھی امید دلائی تھی۔ حوریہ کی بات پکی ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ ثریا بیگم بہت خوش تھیں کہ انہوں نے بیٹی کے لیے ایک اچھی سلجھی ہوئی فیملی کا انتخاب کیا ہے، اور حامد کی شرافت سے تو وہ خود بھی متاثر تھیں۔ 1 ماہ بعد ہی انہوں نے حوریہ کو عزت سے رخصت کر دیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئیں کہ اب باقی زندگی پرسکون گزرنے والی ہے۔ شادی کو 8 ماہ ہو چکے تھے، لیکن سسرال میں اب تک حوریہ کا دل نہیں لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے دل پر جا لگتیں اور بڑی بڑی باتیں ذہن پر سوار ہو جاتی۔ اس کی عادت تھی وہ ہر بات اپنی ماں کو ضرور بتاتی۔ صبح سارے کاموں سے فارغ ہو کر اور پھر شام کو 6 بجے فون کرنا اس کی دن بھر کی روٹین کا حصہ تھا۔ حوریہ کی کہانی میں ہر بات شامل ہوتی کہ آج کتنے لوگوں کا ناشتہ بنایا، کتنے بجے مشین لگائی، برتنوں کا کتنا ڈھیر تھا، کھانے میں کیا کیا پکایا، کس نے منہ بنایا، کس نے تانا کسا، کس نے مذاق اڑایا۔ ساری کی ساری باتیں ماں کے کان میں ڈال کر وہ قدرے ہلکی پھلکی سی ہو جاتی۔
شروع میں ثریا بیگم حوریہ کو سمجھاتی، تسلیاں دیتی، لیکن اب ان باتوں کی عادی ہو کر وہ جلنے کڑنے لگی تھیں۔ ہر وقت انہیں یہ ملال گھیرے رکھتا کہ انہوں نے پھول جیسی بیٹی کو غلط جگہ بیاہ دیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریوں میں بھی کمی کے بجائے زیادتی ہونے لگی۔ بلڈ پریشر کی گولی اب روزانہ کھائی جاتی، بڑھتی ہوئی شوگر کے لیے دوائیوں کے ساتھ سخت پرہیز بھی کیا جاتا۔ سر کا درد تو مستقل رہنے لگا اور فکریں عذاب کی طرح ایسے پیچھے پڑیں کہ نیند کے لیے نیند کی گولیوں کا سہارا لینا پڑا۔ دیگر ہمسایوں نے مشورے دیے کہ انہیں ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، مگر یہ ان کا دل جانتا تھا کہ انہیں زندگی میں تھوڑی سی خوشی اور سکون کی خواہش تھی۔ اماں حامد نے آج یہ تک کہہ دیا کہ وہ مجھ سے تنگ آ چکا ہے اور جلد ہی دوسری شادی کر لے گا۔ دیکھا اماں، وہ کس قدر ظالم ہے۔ اس شخص کی خوشی کے لیے میں نے کیا نہ کیا، سب کچھ کیا۔ سارا دن اس کی اور اس کے گھر والوں کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ ساس نندوں کی جلی کٹی باتیں کم تھیں کہ اب وہ بھی زہر اگلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے ایسا قدم اٹھایا نا تو میں برباد ہو جاؤں گی اماں۔ یہ صلہ دے گا وہ میری ساری محنت، میری محبت اور قربانیوں کا۔ فل والیوم میں بولتے بولتے وہ سسک پڑی تھی۔ آج گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے دل کی بھڑاس نکالنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔ نہ میری بچی نہ رو، حامد نے غصے اور جذبات میں کہہ دیا ہوگا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا میری بچی۔ ثریا بیگم اپنے دل کو بمشکل سنبھالتے بیٹی کو دلاسا دینے لگی۔ جذبات ہوتے تو وہ ایسی بات کرتا اماں؟ سب سیکھے سکھائی پٹی ہے، کسی کو میری قدر نہیں، کسی کو میرا خیال نہیں۔ آپ کو بھی مجھے گھر سے نکالنے کی جلدی تھی، اب یہ گھر بھی مجھ پر تنگ پڑ رہا ہے۔ اس نے پھوٹ کر روتے ہوئے غصے میں فون بند کر دیا۔ ثریا بیگم بھی اپنا چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں دبوچ کر سوچ میں گم ہو گئی۔ بیٹی کے آنسو ان سے برداشت نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بیٹی کی آسانی کے لیے بھیگی آنکھوں سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ سارے کام کاج کر کے بھی توجہ حامد کی بات سے نہ ہٹی تو اس نے دل بہلانے کو ٹی وی آن کر لیا۔ مارننگ شوز سے بیوٹی ٹپس پکڑتی، ریالٹی شوز سے ہمت ادھار لیتی، مزاحیہ پروگرام پر کہکہے لگاتی، وہ آج کل کے بےہنگم گانوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ کچھ جلنے کی بو آئی تو وہ کچن کی طرف بھاگی۔ بنا بنایا موڈ جلی ہوئی ہانڈی دیکھ کر پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا اور فیس بک آن کر کے یہ سٹیٹس اپلوڈ کر دیا، کچھ شوہر بے وفا ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے ظالم۔ 10 منٹ کے اندر اس کی پوسٹ پر مجمع سا لگ گیا۔ بہن، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی اور دل کی بات لکھ دی۔ کسی دل جلی نے فوراً کمنٹ کیا تھا، سچ لکھا ہے، کسی کے لیے جتنا مرضی کر لو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ایک دکھیاری کا نا امید کامنٹ اس کے دل پر جا لگا تھا، ایسے شوہر اور سسرال کو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ ایک جلا بھنا کامنٹ آیا تو اس نے فوراً لائک کیا۔ لوگوں کو بس مفت کی نوکرانی چاہیے، اس بات پر اس نے جلدی سے متفق لکھا۔ بی پی کچھ بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس کامنٹ پر تو اس کی ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ فیس بک پر کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ تازہ دم ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ ثریا بیگم کو اپنے شوہر اور ساس نندوں کے ظلم رو رو کر بیان کر رہی تھی، اور ثریا بیگم نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں بیٹی کو حوصلہ دیا۔ اچھا اماں، بعد میں کال کروں گی، اتنے دن بعد صوبیہ کا فون آ رہا ہے۔ حوریہ نے جلدی میں ماں کو خدا حافظ کہا اور خوشگوار حیرت سے صوبیہ کی کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو حوریہ میڈم؟ ہم نے کئی دن سے رابطہ نہیں کیا تو تم نے بھی نہیں پوچھا، اور کس سے اتنی دیر فون پر مصروف تھی؟ کوئی نئی سہیلی بنا لی ہے کیا؟ حال احوال کرنے اور شکوے کے بعد صوبیہ نے تجسس سے پوچھا۔ تم بھی تو شادی کے بعد غائب ہی رہتی ہو صوبیہ، اماں سے بات کر رہی تھی میں۔ ایک دکھی بیٹی ماں کو ہی اپنے حالات بتا سکتی ہے نا، شوہر اور سسرال نے تو جینا مشکل کر رکھا ہے میرا۔ حوریہ جوابی شکوہ کرتے ہوئے بجھے انداز میں بولی۔ حوریہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ شروع کے دن سب کے مشکل ہوتے ہیں، کیا تم سارے حالات اپنی ماں کو بتاتی ہو؟ ارے ایک وہی تو واحد سہارا ہے، اور کس کو بتاؤں؟ صوبیہ کے سادہ سے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر حوریہ نے تڑک کر جواب دیا۔
ارے پاگل لڑکی، میرے حالات تم سے مختلف نہیں، دل بڑا اور مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی باتیں سسرال میں درگزر کی جاتی ہیں، کئی مسائل کو فراست اور محبت سے حل کیا جاتا ہے، تب جا کر ہی زندگی آسان ہوگی۔ ہر بات آنٹی کو مت بتایا کرو حوریا۔ صوبیہ نے سرنزش کرنے والے انداز میں اسے لمبی چوڑی نصیحت کی۔ تم بھی کمال کرتی ہو صوبیہ، ایک بیٹی جب دکھی ہو تو کیا وہ اپنے دکھ ماں کو بھی نہ بتائے؟ گھٹ گھٹ کر مر جائے کیا؟ حوریا ساری باتیں نظر انداز کرتی آخری بات پر تپ سی گئی۔ دکھ بتانے میں اور ہر وقت دکھ بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے حوریا۔ کبھی کوئی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو انسان ماں کے سامنے دل ہلکا کر لیتا ہے، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات میکے جا بتانا کوئی عقل مندی نہیں حوریا۔ صوبیہ اس کی پریشانی محسوس کر کے محبت سے سمجھانے لگی۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، مگر اماں کو ہر بات بتائے بنا تو میرا دن ہی نہیں گزرتا یار، حوریا نے قائل ہوتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ تو انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے سکھ بھی تو بتاؤ نا۔ بیٹیوں کو ہنستا بستا دیکھ کر مائیں بھی پرسکون ہو جاتی ہیں، صرف منفی باتیں ہی کیوں حوریا؟ اپنی زندگی کے مثبت پہلو بھی تو بتاؤ نا۔ کیا ان 8 مہینوں میں تمہارے شوہر نے تمہارے لیے کچھ اچھا نہیں کیا؟ تمہاری ساس اور نندوں نے کوئی بھلائی نہیں کی؟ صوبیہ نے اپنی جذباتی سہیلی کی توجہ دوسرے پہلو پر دلائی تو حوریا سوچ میں پڑ گئی۔ میری باتیں غور سے سنو حوریا، اگر آج کچھ برا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ اچھے میں بدل جائے۔ جلد بازی سے کام مت لو، وقت سے پہلے فیصلہ نہیں کرتے۔ ہر بات کے لیے بوڑھے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور تمہاری امی بیوہ ہیں، بیمار ہیں، سوچو وہ اکیلے کیسے ان باتوں سے لڑتی ہوں گی۔ صوبیہ نے بہتر مستقبل کی امید دلا کر اسے مزید سمجھایا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو صوبیہ، آج بھی میں نے اماں کو پریشان کر دیا۔ حوریا نے افسوس بھرے لہجے میں ساری باتیں صوبیہ کو بتائیں تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ ارے کم عقل لڑکی، اگر تم اپنے شوہر پر شک کرو گی تو وہ بھی ایسی باتیں کرے گا نا۔ اس نے ابھی بات کی اور تم نے اپنی امی کو پریشان کر دیا۔ ہم آج کی نسل ہیں، ہمارے پاس ان پریشانیوں کو رفع دفع کرنے اور جی بہلانے کے کئی طریقے بھی ہیں۔ کام کاج کر لیا، ٹی وی دیکھ لیا، فیس بک پر نکل گئے، دوستوں سے گپ شپ ہو گئی۔ ہم تو اپنی ماؤں کو ٹینشن دے کر اپنی روٹین میں بات بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ہماری سادہ مائیں دن رات ان فکروں میں گھل کر اپنی صحت خراب کر لیتی ہیں۔ صوبیہ نے اچھا خاصا ڈانٹا تو حوریا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے دل ہی دل میں سخت پشیمانی ہوئی کہ اس نے کتنی معمولی باتوں کے لیے اپنی ماں کو ستایا تھا۔ آج شام حامد جلدی گھر آ گیا تو وہ حیران رہ گئی، اور اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر تو اس کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ صبح میں غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تھا حوریا، بس مجھ پر شک نہ کیا کرو یار، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کہنا تو دور سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ سنگار میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنا رہی تھی جب آئینے میں حامد کے شرمندہ وجود کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ اچھا اب ناراضی چھوڑو بھی نہ، تیار ہو جاؤ، پیزا کھانے چلتے ہیں۔ حامد کی اگلی آفر پر تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ باہر چل کر بیٹھیں، میں ذرا 2 منٹ امی سے بات کر کے آئی۔ اچھا بھائی جلدی کرنا، 2 منٹ کے 20 منٹ نہ کر دینا۔ حوریا کے محبت سے اجازت طلب کرنے پر حامد شرارت سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہیں شمشاد خالہ؟ حوریا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو صدمے سے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ سریا باجی نے تو تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، ان کے نمبر پر تمہارا فون آیا تو میں نے بتانا مناسب سمجھا۔ پریشان نہ ہو بیٹا، تمہاری اماں بالکل ٹھیک ہیں۔ خالہ شمشاد تفصیل بتاتے ہوئے تسلی دینے لگیں۔ سریا بیگم صبح سے ہی اس کے لیے سخت پریشان تھی۔ سارا دن انہوں نے بیٹی کے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کیں، سجدے میں روئیں۔ شام کو جی گھبرایا تو ہمسائی شمشاد کے گھر چلی آئیں، وہیں بی پی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ سی گئی۔ حوریا کچھ دیر بیٹھی خود کو کوستی رہی۔ ایک اس کی ماں تھی جس نے ہائی بی پی، ٹینشن اور ڈپریشن کی حالت میں بھی اسے پریشان نہیں کیا، اور ایک وہ بیٹی تھی جس نے شادی سے پہلے اور بعد میں اپنی ماں کو بس تنگ ہی کیا تھا۔
اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور چادر سنبھالتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اسے اپنی ماں سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ انہیں اب اپنے حالات سے دکھی نہیں بلکہ خوش کرنا چاہتی تھی۔